سورہ بقرہ آیت نمبر 196 196 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 58. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کے اس حصے کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم حج اور عمرہ کو اللہ تعالی ہی کے لیے پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر تم محصر ہو گئے ہو، تمہیں روک دیا گیا ہے جو تمہارے پاس ہدی کے جانور سے میسر ہو ذبح کر دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنے سروں کو نہ منڈواؤ یہاں تک کہ ہدی کا جانور، قربانی کا جانور اپنے جگہ تک پہنچ جائے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تو جو شخص تم میں سے مریض ہو، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کسی قسم کا کوئی تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو فدیہ وہ ادا کرے، چاہے روزے سے، چاہے وہ کچھ صدقہ کر کے، او نسک، یا کوئی جانور وغیرہ ذبح کر کے. محترم سامعین کرام، کل آپ حضرات کے سامنے حج کے متعلق ابتداً گفتگو کی، اس کے فضائل وغیرہ اور دیگر کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ گئیں. اب ہم اپنی اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مزید ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. محترم سامعین کرام، آپ حضرات کو کل یہ بات بتائی تھی کہ اس آیت مبارکہ سے حج کی فرضیت کو بیان نہیں کیا جا رہا. حج کی فرضیت تو خود قرآن مجید کی دوسری آیت مبارکہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا سے واضح ہوتی ہے. یہاں پر تو یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آدمی حج یا عمرے کا احرام باندھ لے اور احرام باندھنے کے بعد کسی وجہ سے وہ حج یا عمرہ نہ کر سکے، رکاوٹ بن جائے، تو اب وہ کیا کرے؟ چونکہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ احرام باندھنے کے بعد جب تک انسان اس احرام سے نہیں نکلے گا تب تک احرام کی پابندیوں میں وہ رہے گا. اور احرام کی پابندیاں جیسا کہ ابھی آگے ذکر کیا جائے گا. اب اس احرام سے نکلنے کے لیے اور
احرام کی پابندیوں سے بچنے کے لیے پھر وہ کیا کرے؟ ظاہر ہے اس کے لیے احرام کا اتارنا ہے۔ اب وہ احرام کیسے اترے گا؟ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان جیسا کہ حج یا عمرہ کر رہا ہو تو قربانی اور حلق کروانے کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ یہ محصر ہو چکا ہے، روک دیا گیا ہے، کسی وجہ سے حج یا عمرے پر نہیں جا پا رہا، تو اب وہ بھی اپنے آپ کا کوئی جانور قربانی کا وہاں پر بھیج دے اور وہاں پر ذبح کروا کر اس کے بعد وہ اپنا حلق کروائے، اور حلق کروانے کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے وہ نکل سکتا ہے۔ تو یہ اس کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ محترم سامعین کرام، تو محصر اسے کہتے ہیں کہ جو شخص کسی وجہ سے روک دیا گیا ہو۔ اب یہ روکنا چاہے کسی دشمن کی وجہ سے ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، حضرات فقہاء کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ محصر وہی آدمی کہلائے گا کہ جس کو دشمن نے روکا ہو، بس آگے نہیں جا سکتا۔ جبکہ دیگر فقہاء کرام، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ اور دیگر حضرات کے نزدیک کہ یہ محصر عذر کئی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ ظالم کا روکنا ہو، دشمن کا روکنا ہو، بسا اوقات خود بیماری ایسی ہو جاتی ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حکومت وقت کی طرف سے اس کا نام ELC جو وہ لسٹ ہوتی ہے اس میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ نہیں جا سکتا، کسی مقدمے کے اندر مطلوب ہوتا ہے نہیں جا سکتا۔ یا بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر صورتحال ایسی کشیدہ ہو چکی ہے کہ جا نہیں پا رہا، نہیں جا سک رہے، جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی حجاج کرام کی فلائٹیں جا رہی تھی اور کچھ دنوں کے لیے ابھی فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہے۔ اگر یہ سلسلہ طویل ہو جاتا ہے مثال کے طور پر، تو ایسی کنڈیشن کے اندر اس آدمی کو بھی یہ محصر کہتے ہیں کہ کسی بھی سبب سے، کسی وجہ سے بھی وہ اپنا عمرہ یا حج نہ کر سکے۔ تو اب اس محصر کے لیے کیا ہے؟ اب ظاہر ہے محصر کے لیے پہلے وقت میں کہ تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی دوسرا قافلہ جا رہا ہو، اگر کسی نے روک دیا، حکومت وقت نے روک دیا ہے، یا خود بیمار ہو گیا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی، اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ نہیں، خود بھی نہیں جا سکتا، تو پہلے وقت میں ایسا ہوتا تھا کہ اپنے جو قافلے والے قافلوں کی شکل میں جاتے تھے تو قافلے والوں میں سے کسی کو کہہ کہ بھئی فلاں تاریخ تک تم نے یہ پیسے لے لیں یا یہ جانور لے لیں، ادھر حرم کے اندر تم نے کیا کر دینا ہے، اس کو ذبح کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ اس مطلوبہ تاریخ کے اوپر آنے پر وہ کیا کر لے، اپنا حلق کروائے اور اپنے آپ کو احرام کی پابندیوں سے کیا ہے نکال لے، ٹھیک ہے۔ جانور تو ادھر ذبح ہو چکا ہے، لیکن آج کل جدید دور ہے، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہر ایک کیا کہتے ہیں لمحے کی صورتحال انسان معلوم کر سکتا ہے۔ تو اب وہیں پر ہی کوئی جاننے والا ہو یا یہاں سے کوئی جا رہا ہے، اس کو پیسے دے اور اس کو کہے کہ بھئی تم نے وہاں پر کیا کرنا ہے، حرم، حدود حرم کے اندر آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ مکہ مکرمہ سے آگے ساری چونکہ حدود حرم مینا کے اندر چلا جائے، یا کیا کہتے ہیں اپنا مکہ مکرمہ سے آگے سوق کاکیہ ہے، ایک منڈی ہے، وہاں پر چلا جائے، وہاں پر جانور کو کیا کر دے، ذبح کر لے، بس ختم ہوگی۔ اب وہ اس کو ادھر بتا دے کہ بھئی تمہارا وہ کیا ہے، ہم نے جانور ذبح کر دیا، اب وہ اپنا حلق کروائے، حلق کروانے کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے کیا ہے نکل آئے گا، احرام کی پابندیوں سے نکل آئے گا۔ اب یہ آدمی جو محصر ہو چکا ہے اور یہ جو احرام کی پابندیوں سے نکل آیا ہے، اب اس کے ذمہ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عمرہ ہے تو عمرے کی وہ قضا کر لے، آئندہ سال وہ قضا کر لے، یا جب بھی وہ اس کو موقع ملے اس کی قضا کر لے، ختم ہوگی بات۔ لیکن اگر حج کا احرام ہے تو جب بھی اس کو موقع ملے گا، آئندہ سال یا اس سے آئندہ سال زندگی جب بھی اس کو موقع ملے، تو وہ اب اس حج کی قضا کے ساتھ ساتھ ایک عمرہ کی بھی کیا کرے گا، قضا کرے گا، حج کی بھی قضا کرے گا اور ایک عمرہ کی بھی کیا کرے گا، قضا کرے گا۔ تو اس کے متعلق فرمایا کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم محصر ہو گئے، تمہیں روک دیا گیا ہے، تمہارے راستے میں رکاوٹ آ گئی ہے کسی وجہ، چاہے بیماری ہو یا کوئی اور سبب ہو، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو تمہارے پاس ہدی کا جانور میسر ہو۔ ہدی اصل میں ایک خاص ایک مخصوص اصطلاح ہے، ایک ہوتا ہے قربانی کا جانور، ایک ہوتا ہے ہدی کا جانور۔ قربانی کا جانور تو اب کہیں بھی، جیسے ہمارے یہاں اب عید آئے گی، قربانی کا جانور ہوگا، کہیں بھی ذبح کر لے، وہ قربانی کا جانور ہے۔ ہدی کا جانور خاص وہ جانور ہوتا ہے جس کو حرم کے اندر ہی قربان کیا جاتا ہے، جس کو حرم کے اندر قربان کیا جاتا ہے وہ ہدی کا جانور کہلاتا ہے۔
تو فرمایا فمستیسر من الہدی، جو تمہارے پاس ہدی کا جانور میسر ہو اس کو تم ذبح کر لو. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا ہوا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے. تو اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب صلح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ہی ہدی کے جانوروں کو کیا کر دیا، ذبح کیا، احرام کی پابندیوں سے باہر نکلے اور واپس کیا ہے چلے گئے. اور آئندہ سال آ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کیا، جس کی ڈیٹیل پیچھے 2-3 دن تفصیلاً آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے. فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور فرمایا کہ تم اپنے سروں کو نہ منڈواؤ یہاں تک کہ تمہارا ہدی کا جو وہ جانور ہے جب تک وہ محلہ اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے، اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے. محترم سامعین کرام، حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ اب اس آیت کے پیش نظر کہ وہ ہدی کا جانور کہاں اپنی جگہ پر پہنچ جائے، کہاں پر وہ اس کو ذبح کرنا ہے، اس بارے میں حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر آدمی کو روکا گیا ہے اسی جگہ پر ذبح کر دے. پاکستان میں روک دیا، پاکستان میں ذبح کر دے. ہندوستان کے اندر تھا، پاکستان کے کسی علاقے کے اندر ہے، وہاں پر اس کو کیا کر دے، وہاں سے اس کو روک دیا، لاہور سے روک دیا، کراچی سے روک دیا، کسی اور علاقے سے، وہاں پر کیا کر دے، ذبح کر دے اور اپنے حلق کروا کے واپس دیں. لیکن دیگر فقہاء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر کیا کہتے ہیں یبلغ الہدی محلہ، کہ ہدی اپنے محل تک پہنچے. اس سے مراد حدود حرم ہے، کیونکہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثم محلها الى البیت العتیق، کہ اس کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے، بیت العتیق، یعنی وہ حدود حرم بیت اللہ شریف ہے. تو جب تک یہ ہدی کا جانور وہاں پر ذبح نہیں ہوگا تب تک یہ احرام کی پابندیوں سے نہیں نکلے گا، اس کا وہاں پر ذبح کرنا کیا ہے، ضروری ہے. اور دیگر فقہاء کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر روکا گیا، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اللہ اس کو ذبح کیا. تو اس کا مطلب یہ جہاں پر انسان کو احصار ہو جائے، روک دیا جائے، رکاوٹ آ جائے، اسی علاقے کے اندر ہی وہ اپنا کیا کر دے، جانور ذبح کر دے. جبکہ جو فقہاء کرام رحم اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں حرم کے اندر ہی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حدیبیہ کا جو علاقہ وہ جس کو آج کل جو جدہ سے آتے ہوئے مکہ مکرمہ کے طرف آتا ہے اس کو آج کل شمسیہ یا شمائسیہ کہتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ حدود حرم کے اندر ہی تھا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدود حرم کے اندر ہی تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا کیا ہے، ذبح کیا. تو بہرحال فرمایا فمن کان منکم مریضا او به ادم من رأسه، تو جو شخص تم میں سے مریض ہو. اب یہاں سے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو احرام باندھنے کے بعد اس کی کچھ ممنوعات ہیں، کچھ اس کی پابندیاں ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے. وہ پابندیاں کیا ہیں؟ اچھا، یہاں پر ایک بات اور آپ حضرات کے بھی علم میں گزارش کروں، پھر میں احرام کے ممنوعات کو پھر بیان کروں گا. ایک آدمی مثال کے طور پر یہیں سے محسر سے حج بدل کا بھی ایک آپ حضرات مسئلہ یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر اس پر حج فرض تھا، اپنی کسی بیماری یا کسی وجہ، جیسے یہی آدمی حج پہ جا رہا تھا، نہیں جا پایا، ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی اور اس کے ساتھ کوئی ایسا ایشو بن چکا، نہیں جا پایا، اور پھر اس کے بعد زندگی نے اتنی وفا ہی نہیں کی کہ وہ آئندہ سال حج کی قضا کرتا، یا اس کے وہ مسئلے، وہ پرابلم سالو بھی نہیں ہوئی اور وہ جناب اس دنیا سے چلا گیا. اب ایسا آدمی کے متعلق فرمایا کہ وہ حج بدل کی وصیت کر جائے، حج بدل کی وصیت کرے. حج بدل کسے کہتے ہیں؟ حج بدل کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے اوپر حج فرض تھا اور وہ نہیں کر سکا تو اس کے مال میں سے کوئی آدمی وہاں پر جا کر کیا وہ کسی کو بھیج دے، اور وہ وہاں پر جا گیا، اس کے ورثاء میں سے جناب اللہ وہ بھیجیں اور وہ جا کر اس فوت شدہ آدمی کی طرف سے حج کر کے آئے، اسی کی طرف سے احرام باندھنا، اسی کی طرف سے مناسک حج ادا کرنے، اور اسی کے خرچے پر ہی وہ سارا کیا کریں گے، چونکہ اس کی اور بھی کیا ہے مسائل ہے اس طرح. تو محترم سامعین کرام، ہمیں چاہیے اب خاص طور پر جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جب حج کا ہمارا شروع ہوتا ہے تو پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جن پر حج جو ہے وہ فرض ہو چکا تھا، لیکن اب اپنی وہ کوتاہی کی وجہ سے نہیں جا رہے، چونکہ اب حج کی جو قیمتیں وہ بہت زیادہ کیا ہے بڑھ چکے ہیں. آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، 2016 17 15 میں چلے جائیں تو حج، یہی حج آپ کو 2-2.5 لاکھ روپے میں ہوتا ہوا نظر آئے گا.
ٹھیک ہے نا، اتنے میں. اور اس وقت 2-2.5 لاکھ روپے کی اماؤنٹ ایک ایزی اماؤنٹ تھی، بندہ جا سکتا تھا اور سب کچھ ہے. اب اگر اس وقت کسی پر حج فرض تھا اور وہ ابھی تک نہیں گیا، اب وہ یہ کہے کہ جی کہ چونکہ حج تو 12-13 لاکھ روپے کو پہنچ گیا، میرے پاس تو اب نہیں ہے. تو بات یاد رکھیے گا کہ اس نے تو خود ڈیلے کیا ہے نا، اس نے خود ڈیلے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اس نے خود اپنے آپ کو کیا ہے اس مصیبت میں پانچ. اگر وہ اس وقت کر لیتا تو حج 2-2.5 لاکھ روپے میں اس کا ہو جاتا. اب چونکہ اس کے ذمے تو فرض ہے، اس فرض کی اس نے ادائیگی کرنی ہے، اس فرض کی ادائیگی اس نے کرنی ہے. لہذا اگر وہ نہیں جا پا رہا تو اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ اپنی وصیت کر کے جائے، یا ورثاء کے ذمے لازم ہے کہ ہمارے کسی والد والدہ یا جناب اعلیٰ دادا یا بھائی، کوئی بھی مثال کے طور پر ایسا ہو، کوئی بھی بلڈ ریلیٹیو یا کوئی ایسا ریلیٹیو ہو، تو اس کی طرف سے وہ حج بدل. اور حج بدل کے لیے بہتر تو جو افضل شرط یہی ہے کہ اس آدمی سے حج کروایا جائے، اس آدمی سے حج کروایا جائے جس نے اپنا پہلا حج فرض ادا کر چکا ہو. یہ افضل اور بہتر ہے. اگر اس کے علاوہ بھی کسی اور کو بھیجے گا تو حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس نے اپنا فریضہ کیا ہے ادا کر لیا ہو اس کو بھیجا جائے، اس کو حج ہے. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کے اندر اس آدمی کو بھیجا جائے جو مناسک کے حج کو جاننے والا ہو. اور انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ کسی عالم کو کیا ہے اس کے لیے بھیجا جائے، تاکہ جو اس کی پابندیاں یا اس کی جو نیت یا کچھ بھی ہے وہ اس کا بھرپور خیال رکھے. کیونکہ اگر کہیں نیت کے اندر جناب اللہ کوئی 19-20 ہو گئی تو یاد رکھیے گا وہ حج اس کی طرف سے حج بدل نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو گویا کہ اس نے اپنی طرف سے احرام باندھ کے وہ آ گیا، گویا کہ کسی اور کے خرچے پر وہ اپنا فرض کیا ہے ادا کر لیا، یا وہ اپنا کیا ہے حج ادا کر کے آ رہا ہے. اس کی طرف سے حج بدل نہیں رہے گا، وہ اس کے ذمہ بدستور لازم رہے گا. تو یہ حج، اور بھی اس کی تھوڑی سی بہت ہی کیا ہے شرائطیں جو پوچھی جا سکتی ہیں. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ احرام کی جو ممنوعات ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے. آپ حضرات کو بتایا کہ حالت احرام کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان روٹین وائز جو کر رہا ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتا. اب مثال کے طور پر کہ عام طور پر خوشبو انسان لگائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے خوشبو لگائے، لیکن حج کے موقع، احرام کے موقع پر خوشبو نہیں لگا سکتا. اسی طریقے سے عام طور پر سردی لگ رہی ہے، کوئی ہے آپ کا کپڑا چہرہ ڈھانپ لیتے ہیں، احرام کی حالت میں نہیں ڈھانپ سکتے. عام حالت میں آپ کپڑا سلا ہوا جیسا مرضی پہنے، کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں ہے، لیکن حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. اسی طریقے سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے کسی جانور کو نہیں مار سکتے وغیرہ ذالک. یہ احرام کی پابندیاں ہیں، یہ احرام کی پابندیاں ہیں. تو فرمایا کہ اب اگر کوئی آدمی احرام کی پابندیاں، احرام کی حالت میں، لیکن اب اگر اس کو کوئی عذر لاحق ہو چکا ہے، اب اس عذر سے باہر نکلنا چاہتا ہے، تو اب اس کے ذمے کیا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے اس کے لیے بھی سلوشن بتایا. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. اب ایک آدمی مثال ہے احرام کی حالت میں، اب ظاہر ہے احرام کی حالت میں اوپر چہرے کے اوپر چادر وغیرہ، سر نہیں ڈھانپ سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. ایک آدمی کو بخار ہو چکا ہے، اب بخار کی وجہ سے تپ رہا ہے، اور بس اوقات اس بخار میں انسان کو شدید ترین سردی کیا ہے لگنا شروع ہو جاتی ہے. اب وہ کیا کرے؟ اب وہ اس نے سلا ہوا کپڑا پہن لیا، یا کوئی چادر سے اپنے آپ کو گرم چادر میں لپیٹ لیا ہے کوئی اس طرح، تو اب یہ آدمی معذور ہے. تو اس کے لیے کیا آپشن دیا ہے؟ اس کے لیے آپشن یہ ہے کہ فرمایا کہ 3 کام ہیں. یا تو وہ جناب اللہ کیا کر لے کہ روزہ رکھ لے، یا صدقہ ادا کر دے، یا کوئی قربانی کا جانور کیا ہے ذبح کر لے. یہ 3 حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت مالک بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق آتا ہے، وہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت مبارکہ میرے متعلق نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ فرمایا کہ میں حج کا احرام باندھا ہوا تھا، تو میں کھانے کے لیے اپنی ہانڈی اور اس طرح سالن والن بنا رہا کہ جوئیں میرے سر کے اوپر سے کیا ہے نیچے کو گر رہی، جوئیں سر سے نیچے کو گر رہی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا. اب ظاہر اس حالت میں جوئیں کو نہیں مار سکتے تھے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ اس کیفیت کو دیکھا تو فرمایا کہ تمہیں اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. کہا کہ ہاں رسول اللہ علیہ وسلم تکلیف تو ہو رہی ہے، اب حالت احرام میں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر یہی
قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تو آپ سے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ تم معذور ہو، اب اس عذر کی وجہ سے تم یہ تینوں آپشنوں میں سے خود کر لو۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرما دی کہ روزے کتنے رکھنے ہیں، فرمایا کہ ہر کیا کہتے ہیں اپنا 3 مسکینوں کو یا کھانا 3 مسکینوں کو یہ جو کیا کہتے ہیں اپنا 3 سا کھانا دے دو، ہر مسکین کو آدھا سا، ٹھیک ہے نا، تو یہ تقریباً 6 مسکین کیا ہے بن جاتے ہیں۔ یا تو یہ دے دو، یا ہر اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لو، یا کوئی جانور کیا کر دے ذبح کر لو۔ ان 3 آپشنوں میں سے کوئی سے بھی آپشن تم کیا استعمال کر سکتے ہو، لیکن یہ اس آدمی کے لیے 3 آپشن ہے جس کو کوئی عذر ہو اور وہ اس میں سے روزہ یا صدقہ یا جانور ذبح، لیکن بغیر کسی عذر کے اگر کوئی آدمی احرام کی پابندیوں کا خیال نہیں رکھے گا تو اس کے ذمے پھر یہ آپشن نہیں ہے، پھر اس کے ذمے صرف اور صرف حدود حرم کے اندر جانور ہی قربان کرنا ہوگا، کم از کم 1 سال کا بکری یا بکرا یا جو بھی ہو 1 سال کا ذبح کرنا ہوگا، اور وہ بھی حدود حرم کے اندر ہی اس کو کیا کرنا ہوگا، ذبح کرنا ہوگا۔ تو یہ احرام کی پابندیوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق ہے۔ باقی چونکہ اس وقت اس کی تفصیل کا موقع نہیں، جو حضرات احرام میں یا حج پہ جان وہ الگ سے بھی کیا اس کے متعلق پوچھ سکتے ہیں، تو باقی انشاءاللہ مزید آنے والے ما بقیہ کل کے درس میں اور بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔